الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 54 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے منصب پر فائز کیا۔ اولاد ابراہیم کی حیثیت سے انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اللہ کی شریعت کے علمبردار بنیں، اور نہ صرف یہ کہ خود اس پر عمل پیرا ہوں بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہوں۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا نہیں کیا تو پھر پروردگار عالم نے وقتاً فوقتاً ان کے جرائم کی انہیں سزائیں بھی دیں۔ اس کے باوجود ان کے ہاں یہ عقیدہ بہت پختہ ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہے، ان کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے، ان کی حیثیت غیر معمولی ہے، لہٰذا وہ اب جو بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے منصب سے ان کو معزول نہیں کیا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات کے مستحق رہیں گے اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اور جیسے کہ اس سورہ میں آگے چل کر واضح ہوگا، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ان کے جرائم کی ان کو کوئی سزا دی بھی گئی تو وہ بس چند ہی روز کے لیے ہوگی۔ ان کی اس غلط فہمی کو اس سورہ میں دور کیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ان کی طرف سے بھی کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ مشروط تھا۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ وہ انہیں سرفرازی عطا کرے گا، وہ اگر اللہ کی شریعت کے پابند ہو کر رہیں گے تو دنیا میں ان کو حکومت حاصل ہوگی، فضیلت حاصل ہوگی، دنیا کی قوموں پر ان کو برتری حاصل ہوگی۔ لیکن اگر وہ اللہ کے اس وعدے کو وفا نہیں کریں گے تو پھر دنیا ہی میں ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ چنانچہ اب ان کی تاریخ کے مختلف واقعات کو سامنے رکھ کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم پر کیا کیا احسانات کیے اور تمہارا رویہ اس کے مقابلے میں کیا رہا۔ اس میں پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دینے کے لیے بلایا تو پہلے 30 دن کے لیے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ طور پر آ کر عبادت میں مصروف رہیں، پھر اس کے بعد 10 دن کا اس میں اور اضافہ کر دیا گیا تاکہ وہ ذہنی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا تحمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی امت کی بھی بعض میں صحیح تربیت کر سکیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل ان کے پیچھے اپنے نظم کو قائم رکھتے، انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس طرح سب سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ بات اس سورہ میں بھی آگے بیان ہوگی اور اس سے پہلے بھی اس کی طرف اشارات ہو چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کی طرف سے کسی قوم پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق واضح کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرے تو اللہ اسے سرفرازی عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر وہ سرکشی کا رویہ اختیار کرے تو اسی دنیا میں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سزا بنی اسرائیل کو بھی اس جرم کی پاداش میں دی گئی۔ اب اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ وہ وقت یاد کرو جب پروردگار نے، جب تمہارے بادشاہ نے، جب تمہارے آقا نے، جب کائنات کے خالق نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی تورات جیسی چیز ان کو عطا کی گئی، اور تورات کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ فرقان تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کے لیے ایک میزان تھی جس کے ذریعے سے اگر وہ یہ جاننا چاہتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو وہ اس کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ لعلکم تہتدون، اس کتاب کو دینے کا مقصود ہی یہ تھا کہ تم اس کی طرف رجوع کرو، اس سے ہدایت پاؤ اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح راستے پر رکھو۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کتاب کو پانے کے دوران ہی میں جب اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا تو پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تم پر سزا کا نفاذ کیا گیا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قوموں کو یہ سزا ملی ہے جنہوں نے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ سے سرکشی کی اور اس کا انکار کرنے کے لیے استکبار کا رویہ اختیار کر لیا۔ انہوں نے بھی چونکہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں اس کی طرف سے حجت تمام ہو جانے کے باوجود اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کے لیے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، تو ان کو بھی دنیا ہی میں سزا دی گئی۔
ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ اے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم نے اس بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ یعنی یہ سمجھو کہ یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہے، تم نے اللہ کو اللہ مان کر اس طریقے سے ایک انتہائی مکروہ حرکت کی ہے، یعنی ایک ایسا بچڑا جس کو تم نے خود تخلیق کیا، جس کو تم نے خود بنایا، جس میں اگر کوئی کاریگری بھی پیدا کر دی گئی تو وہ تمہاری ہی پیدا کردہ تھی، پھر اس کو تم نے اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کی پرستش کرنے لگ گئے۔ دنیا میں ایک پروردگار کو ماننا، اس کو خالق کی حیثیت سے تسلیم کرنا، یہ تو انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ اس کے علم کا بھی تقاضا ہے، اس کی گواہی اس کا وجدان بھی دیتا ہے، اس کے حق میں دنیا کی ساری تاریخ بھی شہادت دیتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی کسی بچڑے کو معبود بنا لے، سورج کو معبود بنا لے، چاند کو معبود بنا لے، یا کسی اور اس طرح کی چیز کو معبود بنا لے، اور یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی غیر معمولی قوتیں رکھ دی ہیں یا اس کو کوئی اختیارات دیے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے حق میں کوئی برہان نہیں ہے، جس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جرم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی جہاں کبیرہ گناہوں کی فہرست بیان ہوتی ہے تو سب سے پہلے شرک ہی کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ شرک وہ سب سے بڑا گناہ ہے جو آدمی اس زمین پر کر سکتا ہے۔ شرک کے بارے میں یہ بات بھی قرآن میں واضح کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے نیچے جتنے گناہ بھی انسان سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی عنایت سے اور اس کی حکمت کے مطابق اور اس کے قانون کی رعایت سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس کو بھی قرآن مجید نے آگے سورہ نساء میں واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ اس بڑے ظلم کا جب انہوں نے ارتکاب کیا اور اس کو یہاں ظلم ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ایک دوسری جگہ بھی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اصل میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسی کی حق تلفی کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ پروردگار عالم کی حق تلفی ہے، یعنی خدا خالق مالک وہی انسانوں کو سرجنے والا، وہی ان کو پیدا کرنے والا، وہی ان کی پرورش کرنے والا، وہی ان کی نگہداشت کرنے والا، وہی ان کو رزق دینے والا، وہی ان کے تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا۔ انسان اس کے بجائے اگر کسی دوسرے کو یہ جگہ دے یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کو یہ جگہ دے یا اس کے تحت کسی دوسرے کو یہ جگہ دے تو یہ سب شرک ہے۔ تو اللہ پروردگار عالم کے نزدیک چونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ لوگو انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے تو اس بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑے ظلم کا ارتکاب کر ڈالا ہے، فتوبوا الی بارئکم، اب تمہیں توبہ کرنی ہے، لیکن یہ توبہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ محض چند الفاظ منہ سے بول دینے سے نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے تمہیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اور ان لوگوں کو سزا دینی ہوگی جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا اور آگے قرآن مجید مزید بتائے گا کہ جب پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد کچھ لوگ اس طرح کے جرم کا ارتکاب کر ڈالیں تو پھر قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سزا موت ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ حکم دیا گیا کہ فقتلوا انفسکم، تم توبہ کے لیے اب ان سب لوگوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اپنے ہاتھ سے قتل کرو گے، ان کو اس جرم کی سزا دو گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی طرف سے حجت پوری ہو جانے کے بعد کسی کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ زمین پر اس طریقے سے شرک کا ارتکاب کرے۔ اس سے تین چیزیں مقصود تھیں۔ ایک تو یہ چیز مقصود تھی کہ یہ لوگ چونکہ اللہ کی طرف سے شہادت کے منصب پر فائز ہیں، لہٰذا ان کی جماعت میں اب اللہ تعالیٰ سے سرفرازی پانے کے لیے کسی ایسے گروہ کو نہیں ہونا چاہیے جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امت کا اس طریقے سے انتخاب کرتے ہیں تو پھر اس کو پاک رکھتے ہیں، اور یہ چیز قرآن کی اصطلاح میں تطہیر کہلاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں سے بنی اسرائیل کی جماعت کو بالکل پاک کر دیا جائے تاکہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، یہ کم و بیش نبوت کی طرح کا ایک منصب ہے جو ان کو عطا ہوا تھا، یہ اس کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے پیغمبروں کی طرف سے جب بات واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اسی دنیا میں سزا دیتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں دینونت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سزا بھی ضروری تھا کہ ان کو دی جائے تاکہ اس قانون کے مطابق یہ بات ہر شخص پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے، اپنی عدالت لگاتے، اپنا حکم سناتے اور اسی طریقے سے قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تیسری چیز میں یہ پیش نظر تھی کہ چونکہ انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے
تو اب وہ لوگ جو اپنے بھائی بندوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اس جرم کی سزا دیں گے تو یہ گویا ان کی طرف سے اس جرم کا کفارہ بن جائے گی۔ ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ان کے لیے اس سزا کا اعلان کیا گیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے بنانے والے کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور اس کے لیے یہ سزا ان مجرموں کو دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَارِئِكُمْ، تمہارے پروردگار کے نزدیک، تمہارے بنانے والے کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یعنی اس سے تمہاری تطہیر بھی ہوگی، اس سے سب لوگوں پر یہ بات واضح بھی ہو جائے گی کہ اس کائنات کا پروردگار بے لاگ انصاف کرتا ہے، اور جب اس جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو محض اس بنیاد پر کہ تم اولاد ابراہیم ہو تم کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہی سزا تمہیں دی جائے گی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے مقرر کر رکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ بات بھی اس سے واضح ہو گئی کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے اگر اس طریقے سے اپنی تطہیر کر لی اور اپنے آپ کو پاک کر لیا تو یہ اس کا مستحق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سرفرازی عطا فرمائے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس طریقے سے کفارہ ادا کر دیا، اور اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے مختلف جگہوں پر، اور بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے کہ پھر تمام پھاٹکوں کے اوپر لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے ہی عزیزوں کو اور اپنے ہی اقربا کو جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا موت کی یہ سزا دی۔ یہ بات واضح کر دینے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اس طرح سے کفارہ ادا کر دیا، اپنے جرم کی اس طرح سے تلافی کر دی، جب تم نے اس طریقے سے توبہ کی، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو پروردگار بھی تمہاری طرف متوجہ ہوا، اس نے تم پر کرم فرمایا، اپنی رحمت سے تمہیں نوازا اور تمہاری توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بندے جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ ان کی اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اگرچہ ان کے لوگوں کو بڑی سزا دی گئی، لیکن یہ اس منصب سے معزول کیے جا سکتے تھے، پوری کی پوری قوم کو عذاب سے دوچار کیا جا سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر اکتفا کی کہ ان کو معاف کر دیا اور صرف مجرموں کے لیے سزا کا نفاذ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، فرمایا کہ تمہارے جرائم کی فہرست اسی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہوا کہ ایک پیغمبر کے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بے مثل معجزات کو دیکھتے ہوئے تم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عصا سانپ بنا، تم نے دیکھا کیسے فرعون کو شکست ہوئی، تم نے دیکھا کیسے موسیٰ علیہ السلام تمہیں لے کر نکلے اور ان کے لیے دریا پھاڑ دیا گیا، تم نے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ کی اتنی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود تم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑی جسارت بھی کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کو دکھا دیا ہوتا تو پھر دنیا میں کون تھا کہ جو اس کو ماننے سے انکار کرتا۔ اس نے غیب کا پردہ ڈال کر ہی انسانوں کو آزمایا اور یہ دیکھا کہ کیا وہ بن دیکھے خداوند کو اپنی عقل سے، اپنے علم سے سمجھ کر مانتے ہیں۔ یہی امتحان ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے۔ اسی چیز کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ ایمان بالغیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بے سوچے سمجھے مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے پر اصرار نہیں کرتا اور بن دیکھے محض اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے ایک چیز کو سمجھ کر مانتا ہے۔ تو ان سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ یہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہوئے، اتنی بڑی ذمہ داری ان کو عطا فرمائی گئی، انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فرمایا پھر اس جسارت پر بھی تمہیں سزا دی گئی۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ میری چہیتی امت ہے، یہ ابراہیم کی اولاد ہے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پہلے بھی اگر تم نے جرم کیا تو تمہارے مجرمین کو موت کی سزا دی گئی، اور اس موقع کے اوپر بھی جب تم نے اس طرح کا مطالبہ کیا اور ایسی جسارت اپنے پیغمبر سے کی تو تمہیں بجلی کے ایک کوندے نے آ لیا۔ صاعقہ بجلی کی کڑک کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سورہ اعراف میں یہ معلوم ہوتا ہے کچھ زلزلے کی کیفیت بھی پیدا کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد پروردگار نے ان کو اس معاملے میں بھی معاف کر دیا۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے ہوشی کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی، تنبیہ ہو گئی، توجہ دلا دی گئی، اور جب اس کے بعد پھر یہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ فرمایا ثم بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی یہ جو بے ہوشی کسی موت تم پر طاری کر دی گئی، اللہ نے پھر اس سے تمہیں زندگی بخشی۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں اسی حالت میں رہنے دیتا اور تمہارے لیے یہی ابدی موت ہو جاتی، اور تم کبھی بھی اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دنیا میں سرفرازی کے مقام پر نہ دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جسارت کے باوجود تمہیں معاف فرمایا، اور تم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد تم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ لعلکم تشکرون،
تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بندے بنو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اور یہ جانو کہ تمہیں یہ بڑا منصب ملا ہے، تو اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، فرمایا پھر اس کے بعد ان جرائم کی پاداش میں تمہیں کوئی بڑی سزا دینے کی بجائے جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے بعد پھر اس کی عنایتیں تم پر شروع ہو گئیں، اور ان عنایتوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب اس صحرائے سینا میں تم چلتے تھے، تمہاری پوری قوم چل رہی ہوتی تھی اور جس میں تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ جس سے تم سایہ حاصل کر سکو، تو اللہ نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا، اور جب اس صحرا میں تمہارے لیے کھانے پینے کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکی تو پروردگار نے تم پر من اور سلوہ نازل کیے۔ اس کا ذکر بائبل کی کتاب خروج میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ جب یہ لوگ نکلے تو انہوں نے بار بار اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کو آپ مصر سے نکال تو لائے ہیں لیکن اس صحرا میں تو ہم مر جائیں گے، ہمارے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز نہیں ہے۔ پھر تورات میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں پالے کی طرح کے کچھ دانے سے پڑے ہوئے ہیں، جیسے اوس صبح کے وقت جم جاتی ہے، اور پھر انہوں نے اس کو اکٹھا کیا تو وہ ایک کھانے کی لذیذ چیز تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ احسان تھا، عربی زبان میں احسان کو من کہا جاتا ہے، اور عبرانی اور عربی چونکہ قریب کی زبانیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس کا نام دے دیا اور فرمایا کہ یہ تم پر نازل کیا۔ سلوہ بٹیر کی سے ملتے جلتے پرندے تھے، جب انہوں نے گوشت کا مطالبہ کیا تو یہ پرندے بھی اسی طرح ان کی لشکرگاہ میں آ جاتے اور یہ ان کو آسانی کے ساتھ شکار کر لیتے، تو فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے اوپر نازل کیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اس طرح گویا زبان حال سے پکار کر تمہیں کہا کہ یہ ہماری عنایتیں ہیں، کھاؤ پیو۔ وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، فرمایا اس کے باوجود تمہارے آباء و اجداد نے ہمارے اس احسان کی ناقدری کی، انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی، اور یقیناً وہی تھے کہ جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، یہ ہم نہیں تھے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم کیا۔ اس طرح تمہارے جرائم کی تمہیں وقتاً فوقتاً سزا ملی، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغضوب بھی ہوئے۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم جس جرم کا چاہے ارتکاب کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا، نہیں، اس کا وعدہ یہ ہے کہ تم صحیح راہ پر ہوگے تو تمہیں سرفرازی ملے گی، غلط راستہ اختیار کرو گے تو اس کی پاداش پہ مارے جاؤ گے۔ اب اس کو سادہ ترجمے کی صورت میں سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔